ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ پنچگانہ ہو نماز یا کہ زکوٰۃ ہو، سب رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف، لیکن کرم کی حد ہے یہ رب کریم کی، رمضان چل کر آتا ہے انسان کی طرف۔ جی ہاں، میں ہوں حنا زبیر اور آپ سبھی دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام رمضان کی رونقیں۔ رمضان کا مہینہ جو کہ رحمتوں، برکتوں اور بخشش کا پاک مہینہ ہے، ایک مرتبہ پھر سے ہم سب کے درمیان میں ہے، اور میں سب سے پہلے آپ سب کو، آپ کے اہل خانہ کو اور تمام عالم انسانیت کو نیوز 18 اردو اور رمضان کی رونقیں کی پوری ٹیم کی جانب سے بے حد مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ ناظرین، ہر سال کی طرح اس سال پھر یہ پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس پروگرام کے تحت ہم آپ کو ہندوستان کے 30 تاریخی شہروں میں لے کر چلیں گے اور آپ کے سامنے وہ نورانی ماحول پیش کریں گے جو کہ ماہ رمضان کے موقع پر ان شہروں کی خاص رونق ہوا کرتا ہے۔ ناظرین، آئیے اپنے اس پروگرام کی شروعات کرتے ہیں اور سنتے ہیں یہ نعت پاک۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ یا خدا ہم معاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے۔ تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے، کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے۔ ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے۔ ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ہر گھڑی رحمت بھری ہے،
اور برکتوں کی کھان ہے۔ آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد کے دن 30 کا مہمان ہے، فیض لے لو جلد کے دن 30 کا مہمان ہے۔ یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھایا، الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہم سب کے درمیان ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں، کیونکہ یہ مہینہ اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کے انعامات میں ایک بے حد خاص مقام رکھتا ہے، اور یہ ہم سب کی بڑی بدنصیبی ہوگی کہ اگر اس مبارک مہینے کو پانے کے بعد بھی ہم اس کے اصل مقصد اور پیغام کے تعلق سے غافل رہیں۔ تو ناظرین، آئیے اس مقدس مہینے کی عظمت کے بارے میں جانتے ہیں، سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ تقریر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ سال کے 12 مہینوں میں اپنی خصوصیات کی بنا پر کچھ اتنی اہمیت اور فضیلت رکھتا ہے کہ دیگر مہینوں کو اس کی اہمیت اور فضیلت سے کوئی لگا نہیں ہے۔ اگر اس اعتبار سے دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو کیا فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، تو آپ اس آیت کریمہ پر غور کریں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں ایک ایسی عظیم کتاب نازل فرمائی جس کے اندر اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان، انسان کسی بھی علاقے میں رہتا ہو، زندگی گزارنے کے بہتر وسائل، مسائل، طریقے اس کتاب میں یعنی قرآن میں بیان کیے گئے۔ ہر سمسیا کا، ہر پریشانی کا، ہر مصیبت کا حل اس قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، اور اس قرآن کو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے اندر نازل فرمایا۔ مہینے تو اور بھی ہیں جن میں محرم کا مہینہ بہت فضیلت کا ہے، ذوالحجہ کا مہینہ بہت فضیلت کا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کو خاص طور سے
اس فضیلت کے لیے چنا کہ اس میں اپنی آخری کتاب قرآن عظیم کو آخری ہدایت اور آخری دستاویز ہدایت نامہ نوع انسانیت کے لیے نازل فرمایا اور اس کے لیے منتخب کیا ماہ رمضان کو۔ اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے مثل کوئی کتاب نہ کبھی آئی اور نہ کبھی آئے گی، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جتنا اس کو پڑھتے جاتے ہیں اس کے خزائن، اس کے ہیرے جواہرات اتنے ہی زیادہ انسان کو ملتے جاتے ہیں۔ ایک ایسا سمندر ہے کہ اس میں جتنی گہرائی تک کوئی آدمی جائے، غوطہ لگائے، اتنے ہی زیادہ بیش قیمت ہیرے نکال کر لائے۔ تو ایک تو بڑی فضیلت اس کی یہ ہے کہ قرآن جیسی عظیم کتاب اس میں نازل فرمائی۔ ایک اور فضیلت اللہ رب العزت نے وہ بھی قرآن میں ذکر فرمائی، فرمایا لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر سال کے 12 مہینوں میں کبھی نہیں ہوتی، صرف رمضان میں، اور وہ بھی رمضان کے آخری عشرے میں اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ لیلۃ القدر ایک رات ایسی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت کے برابر نہیں، 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر ہے، خیر من الف شہر۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کو بھی رمضان ہی میں رکھا۔ ایک تیسری آیت کریمہ قرآن شریف کی ذرا دیکھیے، یہ بھی رمضان کی فضیلت میں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے تو ہم نے اور امتوں پر بھی فرض کیے تھے، تمہارے اوپر بھی فرض کیے ہیں، لیکن مقصد اس کا ہم نے جو رکھا ہے وہ ہے تقوی۔ تقوی ایک ایسی صفت، ایک ایسی طاقت، ایک ایسی شکتی، ایک ایسا گر جو انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر انسان اکیلا ہی، ایک دو سے نہیں، ہزاروں سے نہیں، لاکھوں سے، لاکھوں انسانوں سے نہیں، لاکھوں شیطانوں سے لڑ سکتا ہے۔ ایک انسان لاکھوں شیطانوں سے لڑ سکتا ہے، ہم ایک شیطان سے پریشان ہیں۔ لیکن تقوی کی صفت اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، جو مقصد ہے اس روزے کا، تو ہم 1000 شیطانوں سے اکیلے لڑ سکتے ہیں۔ اور عبادت کرنا اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے کے لیے بڑے سے بڑا مشکل کام کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ صفت ہے تقوی کی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے کس کے اندر رکھا؟ رمضان المبارک کے روزے کے اندر اس کا مقصد قرار دیا۔ یہ تو 3 آیتیں میں نے آپ کو قرآن شریف کی سنائی اور اس 3 فضیلتوں کی طرف اشارہ کیا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث آپ ملاحظہ کریں تو دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا جاء رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تب اللہ رب العزت سرکش شیاطین کو گرفتار کرنے، جنت کے دروازے کھول دینے اور جہنم کے دروازے بند کرنے کا حکم دیتا ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوتا ہے جہنم کے دروازے بند کر دو۔ جہنم جو اللہ رب العزت کے غیظ و غضب کا پرتیک ہے، جس سے اللہ رب العزت کے قہر و غضب کی ایک علامت معلوم ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے بند کروا دیا دروازہ۔ اب رحمت، جنت کے دروازے کھول دو۔ جو جنت اللہ رب العزت کی رحمت، مغفرت اور اس کی نوازشوں کا پرتیک ہے۔
سارے بندے جنت حاصل کرنے کے لیے کوشش اور محنت کریں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ آسمان اور زمین سے بڑھ کر جس جنت کی صرف چوڑائی ہے، اس جنت کے حاصل کرنے کے لیے مومنوں اور مسلمانوں کو آگے بڑھ کر آنا چاہیے۔ ایک اور صحیح سچی حدیث رسول اکرم کی ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیجتا ہے آسمانی دنیا پر رات کے آخری حصے میں، کس لیے؟ اعلان کریں یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے برائی کو طلب کرنے والے، برائی میں لگے ہوئے انسان باز آ جا، اور اے بھلائی کے طلب کرنے والے، بھلائی کو حاصل کرنے والے، نیکی کو حاصل کرنے والے انسان آگے بڑھ کر آ۔ رمضان المبارک کا مہینہ نہایت ہی اہمیت کا مہینہ ہے، یہ ہماری اصلاح کا مہینہ ہے، دماغ کی اصلاح، دل کی اصلاح، ہمارے اعضاء و جوارح کی اصلاح، ہماری سوچ اور فکر کی اصلاح، ہمارے سماج کی اصلاح، ہمارے گھر کی اصلاح، سراپا اصلاح ہی اصلاح، انسان دوبارہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا مستحق بن جائے، یہ کوشش ہے رمضان کی۔ آپ اس رمضان المبارک کے مہینے کو اپنے لیے ایسا سمجھو کہ شاید یہی ایک رمضان اللہ رب العزت ہمیں دینے والا ہو، تو اس رمضان کو اس انداز سے گزارے ہم کہ پروردگار ہماری مغفرت فرما دے، کیونکہ رسول نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ ایک رمضان کسی انسان کو مل جائے اور رمضان کی اہمیت کو سمجھ جائے اور جیسے اس کی اہمیت سمجھ کے اس میں عبادت کرنی چاہیے ویسے عبادت کر لے، تو انسان کی بخشش کے لیے، جنت کے حاصل کرنے کے لیے ایک رمضان کافی ہے۔ جب ایک رمضان اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کافی رکھا تو ہمیں اس رمضان کو پورے طریقے سے تمام طرف سے توجہ ہٹا کر، پوری توجہ اس پہ رکھ کر روزہ ایسا رکھیں جیسے رکھنے کا حق ہے، رمضان ایسے گزاریں جیسے اس کو گزارنے کا حق ہے، قرآن کی تلاوت ایسے کریں جیسے قرآن اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بھیجا ہے، اور ہمیں اس کو پڑھ کر اپنی اصلاح کرنا ہے اور جنت حاصل کرنا ہے۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان کی رونقیں۔ پروگرام میں فی الحال وقت ہو چکا ہے ایک چھوٹی سے وقفے کا، لیکن آپ کہیں مت جائیے گا، ہم فوراً حاضر ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔
ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا بیحد خاص پروگرام رمضان کی رونقیں، اور آئیے اب سنتے ہیں آپ کا پسندیدہ کلام، جس کا آپ کو سال بھر بے صبری کے ساتھ انتظار رہتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا کی۔ رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا، رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں رمضان آ گیا، رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں رمضان آ گیا۔ رب نے اس ماہ کو افضل فرمایا سب سے بہتر، اس ماہ کی ایک نیکی بھی کہلاتی ہے نیکی 70۔ رب نے اس ماہ کو افضل فرمایا سب سے بہتر، اس ماہ کی ایک نیکی بھی کہلاتی ہے نیکی 70۔ روزوں سے سجاؤ تن کو رمضان آ گیا، قرآن سے سجاؤ لب کو رمضان آ گیا، رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا، آئے نورانی راتیں رمضان آ گیا، رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا، آئے نورانی راتیں رمضان آ گیا۔ غفلت میں بدی میں ڈوبے مومن سے خدا کہتا ہے، آ جاؤ پاس نیکی کے شیطان کو قید رکھا ہے۔ غفلت میں بدی میں ڈوبے مومن سے خدا کہتا ہے، آ جاؤ پاس نیکی کے شیطان کو قید رکھا ہے۔ سجدوں سے جبیں کو سجاؤ رمضان آ گیا، دن یاد خدا میں بتاؤ رمضان آ گیا، رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں رمضان آ گیا۔ ناظرین، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص مہینہ قرار دیا ہے۔ یوں تو اللہ نے ہر عبادت میں اجر و ثواب رکھا ہے، اور بندہ مومن ہر دن 5 وقت کی نماز ادا کر کے اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہی ہے، لیکن ماہ رمضان کی عبادت اور ثواب کو اللہ نے اور دنوں کی عبادت سے 70 گنا زیادہ بڑھا دیا ہے، اور ایسے میں ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنے رب کا قرب حاصل کرے۔ ماہ رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے، اسی لیے ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس مہینے میں اسے کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اس کا رب ناراض ہو جائے۔ علماء دین ماہ رمضان میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے امت مسلمہ سے بار بار تلقین کرتے ہیں۔ آئیے اب آپ کو سنواتے ہیں یہ تقریر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی الہی اختیار کر سکو، اور اسی طرح سے فرض کیے گئے ہیں کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر، پہلی امتوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے۔ یعنی روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو نہ صرف یہ کہ اس امت کے اوپر فرض کیا گیا ہے، بلکہ پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کی امتوں کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے،
اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں تقریباً ہر مذہب کے اندر کسی نہ کسی شکل کے اندر جو ہے وہ روزہ نظر آتا ہے. اس کے نام مختلف ہو سکتے ہیں، اس کے طور و طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی شکل کے اندر روزہ تقریباً ہر مذہب میں پایا جاتا ہے. وہ ہندو مذہب ہو یا عیسائی مذہب ہو یا اور کوئی دوسرا مسلک اور طریقہ ہو، سب جگہ جو ہے وہ روزے کا تصور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روزے کا جو ہدف بیان کیا گیا ہے وہ تقوی الہی، یعنی گناہوں سے انسان کا دور ہونا، یعنی برائیوں سے انسان کا چھٹکارا حاصل کرنا. اور ظاہر ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے یا پیغمبر کی اس امت کے لیے مخصوص ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ انسانی سماج اپنے مقصد کو، اپنے ہدف کو اسی وقت حاصل کر سکتا ہے کہ جب وہ اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا سیکھ لے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کا سلیقہ اسے آ جائے. اور اسی مقصد کے لیے جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ فرض کیا گیا. قرآن مجید جو ہمیں روزے کی علت اور وجہ بیان کرتا ہے وہ یہی ہے کہ روزہ جو ہے رکھا جائے تقوی الہی کی خاطر. تو بہرحال ایک سماجی رخ بھی ماہ مبارک رمضان کے روزے کو حاصل ہے. وہ سماجی لحاظ سے اس بنا کے اوپر کہ اس میں ظاہر ہے کہ نماز کی تاکیدات، یوں نماز تو 12 مہینے پڑھی جاتی ہے، ہر مہینے میں پڑھی جاتی ہے، لیکن بہرحال ماہ مبارک رمضان میں خصوصیت کے ساتھ عبادت کو اہمیت دینا اور تمام عبادات کو اہمیت دینا، خصوصیت کے ساتھ جماعت کو اہمیت دینا، یہ اپنی جگہ کے اوپر مطلوب ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کا اہتمام جو ہے وہ خصوصیت کے ساتھ کیا جانا چاہیے اور کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں ماہ مبارک رمضان جو ہے وہ توبہ و استغفار کا مہینہ کہلاتا ہے. توبہ استغفار کا مہینہ یعنی انسان اس مہینے میں پروردگار سے لو لگائے اور اس سے یہ درخواست کرے، اس کے سامنے جو ہے یہ اپنی آرزو، اپنی یہ تمنا جو ہے وہ پیش کرے کہ اس سے جو کوتاہیاں جو ہے وہ سال بھر ہوئی ہیں یا زندگی میں جو کوتاہیاں اس نے انجام دی ہیں وہ ان کوتاہیوں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ محفوظ رکھے. بہرحال اس کے سماجی پہلو یعنی اس چیز کو جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان میں خصوصیت کے ساتھ جو ہے روزے کا حکم دیا جانا، اس کا سبب بھی جو ہے وہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے کہ خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ ایک خاص وقت میں پوری دنیا کے مسلمان جو ہے وہ روزہ رکھیں تاکہ ایک ماحول جو ہے وہ تقوی الہی کے لیے بہتر ماحول جو ہے وہ پیدا ہو سکے. اور ماہ مبارک رمضان کے اندر جب ایک ماحول پیدا ہوگا اور لوگ قرآن مجید سے جڑیں گے تو ظاہر ہے کہ جب چند افراد جڑیں گے تو ان چند افراد کے ساتھ بہت سے اور دوسرے افراد بھی جو ہے شامل ہوں گے تاکہ اس مقصد کو جو ہے وہ سماجی اعتبار سے جو ہے وہ زیادہ وسیع پیمانے کے اوپر اور زیادہ بہتر طریقے کے اوپر جو ہے وہ انجام دیا جا سکے. یہ ہدف قدرت کو جو ہے وہ منظور ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ سماجی چیز اگر ہم اس میں تلاش کرنے کی کوشش کریں تو جیسا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ لوگ غریب کی، ایک نادار انسان کی بھوک کو صحیح معنی میں محسوس کر سکے. اور ظاہر ہے کہ غریب اور نادار انسان کی بھوک اگر اس کا احساس جو ہے وہ پیسے والے سرمایہ دار طبقے کے اندر ہوتا ہے تو اس کے نتائج ظاہر ہے کہ غریبوں کی امداد کی صورت میں اور سماج کے بھلائی کی صورت میں جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں. اور بہرحال قدرت ایک ماحول ایک ایسا بنانا چاہتی ہے کہ جس ماحول کے اندر پہنچنے کے بعد جو ہے انسان اپنے اوپر وہ تمام اثرات اور وہ تمام فوائد جو روزے سے حاصل ہوتے ہیں اسے صحیح طور کے اوپر جو ہے وہ حاصل کر سکے. اور یہی وجہ ہے کہ بعض احکام میں اسلامیہ مثلاً خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ امیر المومنین نے مثلاً ایک ایسے شخص کو کہ جس نے ماہ مبارک رمضان کے اندر روزہ نہیں رکھا اور اعلانیہ جو ہے
وہ بازار میں یا سڑک کے اوپر جو ہے وہ کھاتا اور پیتا ہوا نظر آئے تو ایسے انسان کو جو ہے امیر المومنین نے اپنے دور خلافت کے اندر سزا دی ہے۔ یہ سزا کس بنا کے اوپر ہے؟ یہ سزا صرف اسی بنا کے اوپر ہے کہ نہ صرف یہ کہ دیکھیں ایک انسان اگر روزہ نہیں رکھتا تو ظاہر ہے کہ گناہ کرتا ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر اعلانیہ انسان جو ہے وہ روزہ نہیں رکھتا اور کھلم کھلا اس چیز کو جو ہے وہ نہ یہ سماج سے بھی نہیں ڈر رہا ہے، خدا سے بھی نہیں ڈر رہا ہے، تو یہ ایسا انسان جو ہے وہ اس ماحول کو خراب کر رہا ہے، یعنی دوسروں کے اندر جو ہے وہ خدا کی نافرمانی کے جذبات ایک طرح سے جو ہے وہ ابھارنا چاہ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین نے ایسے انسان کو جو ہے وہ سزا دی ہے اور کوڑے لگائے ہیں۔ یعنی اس کا جو سماج کے اوپر اثر یعنی مرتب ہونے والے اثرات ہیں اس کی روزے کے اندر جو ہے بڑی خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ توجہ اس کی طرف جو ہے وہ صرف کی گئی ہے۔ فطرہ جو ہے وہ خصوصیت کے ساتھ یعنی واجب کیا گیا ہے ماہ مبارک رمضان کے خاتمے کے اوپر، یعنی پہلی شوال آنے کے اوپر، تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ یہی مصلحت جو ہے وہ پوشیدہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے نہ صرف یہ کہ اپنے اعمال اپنی عبادتوں کے اوپر نظر رکھے بلکہ اس کی نگاہ جو ہے وہ پورے سماج کے اوپر ہونی چاہیے، سماج کے کمزور طبقے کی طرف بھی ہونی چاہیے، اور ایسے تب ان لوگوں کے اوپر بھی اس کی نظر ہونی چاہیے کہ جو بیچارے بہت ہی تنگ دستی کے اندر زندگی گزار رہے ہوں۔ تو یہ ایک سماجی پہلو جو ہے وہ اس روزے کے اندر پوشیدہ ہے کہ جس کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی گئی ہے، زکوٰۃ کا فرض ہونا اور صدقے کی تاکید اس مہینے کے اندر کیا جانا جو ہے وہ یہ روزے کی سماجی پہلو کو جو ہے وہ اور زیادہ اجاگر کرتی ہے۔ ان تمام چیزوں کے علاوہ جو ہے وہ بندگان خدا کو، اپنے دوستوں کو، اپنے اعزاء کو افطار کرانا، ایک بندہ مومن کو افطار کرانا، اس کا ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے، چاہے وہ افطار جو ہے وہ ایک کھجور ہی کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، اس کا ایک اجر و ثواب جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ چیز بھی جو ہے وہ سماج کے اندر جو ہے ایک جذبہ جو ہے وہ ابھارتی ہے کہ ہم یعنی اس عبادت کو جو ہے وہ مل کر اور پورے یعنی سماج کو آگے لے کر چلے، اور روزہ جو ہے وہ اس شان سے رکھے کہ جو یعنی سماج کو یعنی پیش آنے والی ضرورت کی چیزیں، یعنی ایک سماج کو زندہ رکھنے والی چیزیں جو ہیں وہ ہم روزے کے ذریعے سے جو ہے وہ حاصل کر سکیں، سیکھ سکیں۔ یہ پہلو بھی جو ہے وہ روزے کے اندر پوشیدہ ہے کہ مومنین خصوصیت کے ساتھ ایک جگہ کے اوپر جمع ہوتے ہیں، دعائیں رکھی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اور دیگر چیزوں کی طرف جو ہے وہ توجہ کی جاتی ہے تاکہ ایک سماج کے اندر، اور سب سے بڑی چیز جو روزے کی جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ نفس کے اوپر کنٹرول پانا، دیکھیں نفس کے اوپر کنٹرول پانا وہ چیز ہے کہ جسے روزہ سب سے زیادہ بہتر طریقے کے اوپر انسان کو سکھا سکتا ہے، اور اگر انسان جو ہے وہ نفس پہ کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے تو تمام برائیوں کے اوپر کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے، اور تمام برائیوں کے اوپر جب انسان کنٹرول کرنا سیکھتا ہے تو صحیح طور کے اوپر، صحیح معنی میں ایک انسان اور ایک آبرو مند انسان کی زندگی جو ہے وہ جینا انسان سیکھ لیتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعاً دیکھیے بہت سی عبادات ہیں، مثلا نماز ہے، نماز کا سماجی پہلو اس کی جماعت کے اندر پوشیدہ ہے، اور روزہ بھی جو ہے وہ ایک ایسی عبادت نہیں ہے کہ جو صرف ایک شخصی اور ایک انسان کی عبادت ہو، بلکہ پورا سماج اس کے اندر شریک ہو سکتا ہے اور اس کے تمام فائدے جو ہے وہ تمام لوگوں تک جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں۔ ناظرین، ماہ رمضان زندگی میں انقلابی تبدیلی لانے کا بھی بے حد اہم ذریعہ ہے۔ یہ اسلامی کیلنڈر کا وہ خاص بابرکت مہینہ ہے جب رحمت خداوندی کی بارش ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ تمام عالم میں اپنے فضل کو عام کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مقدس مہینے کے تمام روزے ہم کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں
اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین آئیے سنتے ہیں یہ خوبصورت نعت پاک۔ ماہ رمضان کی رحمتوں کو سلام، ماہ رمضان کی رحمتوں کو سلام، راحتوں عظمتوں برکتوں کو سلام، ماہ رمضان کی رحمتوں کو سلام، تیری توفیق سجدوں میں مصروف ہوں، تیری توفیق سجدوں میں مصروف ہوں، تیرا نظر کرم ہے جو معروف ہوں، تیری توفیق سجدوں میں مصروف ہوں، تیرا نظر کرم ہے جو معروف ہوں، میرے مالک تیری عظمتوں کو سلام، ماہ رمضان کی رحمتوں کو سلام، ماہ رمضان کی رحمتوں کو سلام، میں گنہگار ہوں، میں خطاوار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں خطاوار ہوں، پھر بھی رحمت کا تیری طلبگار ہوں، پھر بھی رحمت کا تیری طلبگار ہوں، تیری بخشی ہوئی نعمتوں کو سلام، ماہ رمضان کی برکتوں کو سلام، رحمتوں کو سلام، عظمتوں کو سلام، اب کے رمضان میں اتنی توفیق دے جگمگانے لگے روح کے آئینے، اب کے رمضان میں اتنی توفیق دے جگمگانے لگے روح کے آئینے، نور پرور ساعتوں کو سلام، ماہ رمضان کی رحمتوں کو سلام، نور پرور ساعتوں کو سلام، ماہ رمضان کی رحمتوں کو سلام، مجھ کو حافظ بنا اپنے قرآن کا، میں محافظ بنوں تیرے فرمان کا، مجھ کو حافظ بنا اپنے قرآن کا، میں محافظ بنوں تیرے فرمان کا، ہر قدم پر تیری رفعتوں کو سلام، ماہ رمضان کی رحمتوں کو سلام، راحتوں عظمتوں برکتوں کو سلام، ماہ رمضان کی رحمتوں کو سلام۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان کی رونقیں، پروگرام میں فی الحال وقت ہے ایک وقفے کا، ہم جلد لوٹتے ہیں۔ ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔
ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا بیحد خاص پروگرام رمضان کی رونقیں۔ رمضان المبارک تقوی کا مہینہ ہے اور روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو، ہم متقی پرہیزگار بن جائیں۔ ناظرین، تقوی کی تربیت کے اس خاص مہینے میں ہر مسلمان کو اپنا جائزہ ضرور لینا چاہیے اور نیکیوں کے اس موسم بہار میں دل کی دنیا روشن کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ تو آئیے سنتے ہیں یہ خوبصورت قوالی۔ جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ جھولی میری یا تاجدار مدینہ، جھولی میری تاجدار مدینہ، جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو۔ در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو۔ در پہ آیا ہوں بن کر سوالی۔ بھر دو جھولی محمد، بھر دو جھولی یا محمد، بھر دو جھولی، بھر دو جھولی۔ تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا۔ کوئی بھی دل سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا۔ بھر دو جھولی میری یادگار مدینہ، بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، بھر دو جھولی میری۔ تم زمانے کے مختار ہو یا نبی، تم زمانے کے مختار ہو یا نبی۔ بے کسوں کے مددگار ہو یا نبی، بے کسوں کے مددگار ہو یا نبی۔ سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو، سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو۔ تم غریبوں کے غمخوار ہو یا نبی، بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، بھر دو جھولی میری۔ یہ ہے مخالف زمانہ کدھر جائیں ہم، ہے مخالف زمانہ کدھر جائیں ہم۔ حالت بے کسی کس کو دکھلائے ہم، حالت بے کسی کس کو دکھلائے ہم تمہارے بھکاری ہیں یا مصطفیٰ، ہم تمہارے بھکاری ہیں یا مصطفیٰ۔ کس کے آگے بھلا ہاتھ پھیلائے ہم۔ بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ۔ حق سے بھائی وہ شان کریمی، حق سے بھائی وہ شان کریمی۔ مرحبا دونوں عالم کے والی ہو، مرحبا دونوں عالم کے والی ہو، مرحبا دونوں عالم کے والی۔ اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی۔ زندگی بخش دی بندگی کو، زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق
رحمت کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی، وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی۔ تو ناظرین، یہ تھا رمضان کی رونقیں کا آج کا ہمارا بے حد خاص ایپیسوڈ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ آج وقت سحر 3 بجے ہمارے خصوصی پیشکش سحری ٹائم دیکھنا نہ بھولیں، اس وعدے کے ساتھ کہ کل ایک نئے شہر کے ساتھ پروگرام رمضان کی رونقیں میں آپ سے پھر روبرو ہوں گے۔ تو اپنی میزبان ہنا زبیر اور رمضان کی رونقیں کی ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو۔ آداب۔ ماہ رمضان آیا، 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 ماہ رمضان آیا۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا بے حد خاص پروگرام رمضان کی رونقیں، اور آئیے اب سنتے ہیں آپ کا پسندیدہ کلام، جس کا آپ کو سال بھر بے صبری کے ساتھ انتظار رہتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا کی۔ رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا، رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں رمضان آ گیا۔ رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں رمضان آ گیا۔ رب نے اس ماہ کو افضل فرمایا سب سے بہتر، اس ماہ کی ایک نیکی بھی کہلاتی ہے نیکی 70۔ رب نے اس ماہ کو افضل فرمایا سب سے بہتر، اس ماہ کی ایک نیکی بھی کہلاتی ہے نیکی 70۔ روزوں سے سجاؤ تن کو رمضان آ گیا، قرآن سے سجاؤ لب کو رمضان آ گیا۔ رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں رمضان آ گیا، رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں رمضان آ گیا۔ غفلت میں بدی میں ڈوبے مومن سے خدا کہتا ہے، آ جاؤ پاس نیکی کے شیطان کو قید رکھا ہے۔ غفلت میں بدی میں ڈوبے مومن سے خدا کہتا ہے، آ جاؤ پاس نیکی کے شیطان کو قید رکھا ہے۔ سجدوں سے جبیں کو سجاؤ رمضان آ گیا، دن یاد خدا میں بتاؤ رمضان آ گیا۔ رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں رمضان آ گیا۔ ناظرین، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص مہینہ قرار دیا ہے۔ یوں تو اللہ نے ہر عبادت میں اجر و ثواب رکھا ہے، اور بندہ مومن ہر دن 5 وقت کی نماز ادا کر کے اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہی ہے، لیکن ماہ رمضان کی عبادت اور ثواب کو اللہ نے اور دنوں کی عبادت سے 70 گنا زیادہ بڑھا دیا ہے، اور ایسے میں ہر مومن کی
خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنے رب کا قرب حاصل کرے۔ ماہ رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے، اسی لیے ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس مہینے میں اسے کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اس کا رب ناراض ہو جائے۔ علماء دین ماہ رمضان میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے امت مسلمہ سے بار بار تلقین کرتے ہیں۔ آئیے اب آپ کو سنواتے ہیں یہ تقریر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی الہی اختیار کر سکو، اور اسی طرح سے فرض کیے گئے ہیں کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر، پہلی امتوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے۔ یعنی روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو نہ صرف یہ کہ اس امت کے اوپر فرض کیا گیا ہے، بلکہ پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کی امتوں کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں تقریباً ہر مذہب کے اندر کسی نہ کسی شکل کے اندر جو ہے وہ روزہ نظر آتا ہے۔ اس کے نام مختلف ہو سکتے ہیں، اس کے طور و طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی شکل کے اندر روزہ تقریباً ہر مذہب میں پایا جاتا ہے، وہ ہندو مذہب ہو یا عیسائی مذہب ہو یا اور کوئی دوسرا مسلک اور طریقہ ہو، سب جگہ جو ہے وہ روزے کا تصور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے کا جو ہدف بیان کیا گیا ہے وہ تقوی الہی، یعنی گناہوں سے انسان کا دور ہونا، یعنی برائیوں سے انسان کا چھٹکارا حاصل کرنا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے یا پیغمبر کی اس امت کے لیے مخصوص ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ انسانی سماج اپنے مقصد کو، اپنے ہدف کو اسی وقت حاصل کر سکتا ہے کہ جب وہ اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا سیکھ لے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کا سلیقہ اسے آ جائے، اور اسی مقصد کے لیے جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ فرض کیا گیا۔ قرآن مجید جو ہمیں روزے کی علت اور وجہ بیان کرتا ہے وہ یہی ہے کہ روزہ جو ہے رکھا جائے تقوی الہی کی خاطر۔ تو بہرحال ایک سماجی رخ بھی ماہ مبارک رمضان کے روزے کو حاصل ہے، اور وہ سماجی لحاظ سے اس بنا کے اوپر کہ اس میں ظاہر ہے کہ نماز کی تاکیدات، یوں نماز تو 12 مہینے پڑھی جاتی ہے، ہر مہینے میں پڑھی جاتی ہے، لیکن بہرحال ماہ مبارک رمضان میں خصوصیت کے ساتھ عبادت کو اہمیت دینا اور تمام عبادات کو اہمیت دینا، خصوصیت کے ساتھ جماعت کو اہمیت دینا، یہ اپنی جگہ کے اوپر مطلوب ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کا اہتمام جو ہے وہ خصوصیت کے ساتھ کیا جانا چاہیے اور کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں، ماہ مبارک رمضان جو ہے وہ توبہ و استغفار کا مہینہ کہلاتا ہے۔ توبہ استغفار کا مہینہ یعنی انسان اس مہینے میں پروردگار سے لو لگائے اور اس سے یہ درخواست کرے، اس کے سامنے جو ہے یہ اپنی آرزو، اپنی یہ تمنا جو ہے وہ پیش کرے کہ اس سے جو کوتاہیاں جو ہے وہ سال بھر ہوئی ہیں یا زندگی میں جو کوتاہیاں اس نے انجام دی ہیں، وہ ان کوتاہیوں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ محفوظ رکھے۔ بہرحال اس کے سماجی پہلو، یعنی اس چیز کو جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان میں خصوصیت کے ساتھ جو ہے روزے کا حکم دیا جانا، اس کا سبب بھی جو ہے وہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے کہ خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ ایک خاص وقت میں پوری دنیا کے مسلمان جو ہے وہ روزہ رکھیں، تاکہ ایک ماحول جو ہے وہ تقوی الہی کے لیے بہتر ماحول جو ہے وہ پیدا ہو سکے۔ اور ماہ مبارک رمضان کے اندر جب ایک ماحول پیدا ہوگا اور لوگ قرآن مجید سے جڑیں گے تو ظاہر ہے کہ جب چند افراد جڑیں گے تو ان چند افراد کے ساتھ بہت سے اور دوسرے افراد بھی جو ہے شامل ہوں گے، تاکہ اس مقصد کو جو ہے وہ سماجی اعتبار سے جو ہے وہ زیادہ وسیع پیمانے کے اوپر اور زیادہ بہتر طریقے کے اوپر جو ہے وہ انجام دیا جا سکے۔ یہ ہدف قدرت کو جو ہے وہ منظور ہے۔
اس کے علاوہ جو ہے وہ سماجی چیز اگر ہم اس میں تلاش کرنے کی کوشش کریں تو جیسا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ لوگ غریب کی، ایک نادار انسان کی بھوک کو صحیح معنی میں محسوس کر سکے. اور ظاہر ہے کہ غریب اور نادار انسان کی بھوک اگر اس کا احساس جو ہے وہ پیسے والے سرمایہ دار طبقے کے اندر ہوتا ہے تو اس کے نتائج ظاہر ہے کہ غریبوں کی امداد کی صورت میں اور سماج کے بھلائی کی صورت میں جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں. اور بہرحال قدرت ایک ماحول ایک ایسا بنانا چاہتی ہے کہ جس ماحول کے اندر پہنچنے کے بعد جو ہے انسان اپنے اوپر وہ تمام اثرات، وہ تمام فوائد جو روزے سے حاصل ہوتے ہیں اسے صحیح طور کے اوپر جو ہے وہ حاصل کر سکے. اور یہی وجہ ہے کہ بعض احکام میں اسلامیہ مثلا خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ امیر المومنین نے مثلا ایک ایسے شخص کو کہ جس نے ماہ مبارک رمضان کے اندر روزہ نہیں رکھا اور اعلانیہ جو ہے وہ بازار میں یا سڑک کے اوپر جو ہے وہ کھاتا اور پیتا ہوا نظر آئے تو ایسے انسان کو جو ہے امیر المومنین نے اپنے دور خلافت کے اندر سزا دی ہے. یہ سزا کس بنا کے اوپر ہے؟ یہ سزا صرف اسی بنا کے اوپر ہے کہ نہ صرف یہ کہ دیکھیں ایک انسان اگر روزہ نہیں رکھتا تو ظاہر ہے کہ گناہ کرتا ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر اعلانیہ انسان جو ہے وہ روزہ نہیں رکھتا اور کھلم کھلا اس چیز کو جو ہے وہ نہ یہ سماج سے بھی نہیں ڈر رہا ہے، خدا سے بھی نہیں ڈر رہا ہے، تو یہ ایسا انسان جو ہے وہ اس ماحول کو خراب کر رہا ہے. یعنی دوسروں کے اندر جو ہے وہ خدا کی نافرمانی کے جذبات ایک طرح سے جو ہے وہ ابھارنا چاہ رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین نے ایسے انسان کو جو ہے وہ سزا دی ہے اور کوڑے لگائے ہیں. یعنی اس کا جو سماج کے اوپر اثر یعنی مرتب ہونے والے اثرات ہیں اس کی روزے کے اندر جو ہے بڑی خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ توجہ اس کی طرف جو ہے وہ صرف کی گئی ہے. فطرہ جو ہے وہ خصوصیت کے ساتھ یعنی واجب کیا گیا ہے ماہ مبارک رمضان کے خاتمے کے اوپر، یعنی پہلی شوال آنے کے اوپر. تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ یہی مصلحت جو ہے وہ پوشیدہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے نہ صرف یہ کہ اپنے اعمال اپنی عبادتوں کے اوپر نظر رکھے بلکہ اس کی نگاہ جو ہے وہ پورے سماج کے اوپر ہونی چاہیے، سماج کے کمزور طبقے کی طرف بھی ہونی چاہیے اور ایسے ان لوگوں کے اوپر بھی اس کی نظر ہونی چاہیے کہ جو بیچارے بہت ہی تنگ دستی کے اندر زندگی گزار رہے ہوں. تو یہ ایک سماجی پہلو جو ہے وہ اس روزے کے اندر پوشیدہ ہے کہ جس کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی گئی ہے. زکوٰۃ کا فرض ہونا اور صدقے کی تاکید اس مہینے کے اندر کیا جانا جو ہے وہ یہ روزے کی سماجی پہلو کو جو ہے وہ اور زیادہ اجاگر کرتی ہے. ان تمام چیزوں کے علاوہ جو ہے وہ بندگان خدا کو، اپنے دوستوں کو، اپنے اعزاء کو افطار کرانا، ایک بندہ مومن کو افطار کرانا، اس کا ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے، چاہے وہ افطار جو ہے وہ ایک کھجور ہی کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، اس کا ایک اجر و ثواب جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ چیز بھی جو ہے وہ سماج کے اندر جو ہے ایک جذبہ جو ہے وہ ابھارتی ہے کہ ہم یعنی اس عبادت کو جو ہے وہ مل کر اور پورے یعنی سماج کو آگے لے کر چلیں اور روزہ جو ہے وہ اس شان سے رکھیں کہ جو یعنی سماج کو یعنی پیش آنے والی ضرورت کی چیزیں یعنی ایک سماج کو زندہ رکھنے والی چیزیں جو ہیں وہ ہم روزے کے ذریعے سے جو ہے وہ حاصل کر سکیں، سیکھ سکیں. یہ پہلو بھی جو ہے وہ روزے کے اندر پوشیدہ ہے کہ مومنین خصوصیت کے ساتھ ایک جگہ کے اوپر جمع ہوتے ہیں، دعائیں رکھی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اور دیگر چیزوں کی طرف جو ہے وہ توجہ کی جاتی ہے تاکہ ایک سماج کے اندر اور سب سے بڑی چیز جو روزے
کہ جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ نفس کے اوپر کنٹرول پانا، دیکھیں نفس کے اوپر کنٹرول پانا وہ چیز ہے کہ جسے روزہ سب سے زیادہ بہتر طریقے کے اوپر انسان کو سکھا سکتا ہے. اور اگر انسان جو ہے وہ نفس پہ کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے تو تمام برائیوں کے اوپر کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے. اور تمام برائیوں کے اوپر جب انسان کنٹرول کرنا سیکھتا ہے تو صحیح طور کے اوپر، صحیح معنی میں ایک انسان اور ایک آبرو مند انسان کی زندگی جو ہے وہ جینا انسان سیکھ لیتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعاً دیکھیے بہت سی عبادات ہیں، مثلا نماز ہے، نماز کا سماجی پہلو اس کی جماعت کے اندر پوشیدہ ہے. اور روزہ بھی جو ہے وہ ایک ایسی عبادت نہیں ہے کہ جو صرف ایک شخصی اور ایک انسان کی عبادت ہو، بلکہ پورا سماج اس کے اندر شریک ہو سکتا ہے اور اس کے تمام فائدے جو ہے وہ تمام لوگوں تک جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں. ناظرین، ماہ رمضان زندگی میں انقلابی تبدیلی لانے کا بھی بے حد اہم ذریعہ ہے. یہ اسلامی کیلنڈر کا وہ خاص بابرکت مہینہ ہے جب رحمت خداوندی کی بارش ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ تمام عالم میں اپنے فضل کو عام کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مقدس مہینے کے تمام روزے ہم کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. تو ناظرین، آئیے سنتے ہیں یہ خوبصورت نعت پاک. ماہ رمضان کی رحمتوں کو سلام، ماہ رمضان کی رحمتوں کو سلام، راحتوں عظمتوں برکتوں کو سلام، ماہ رمضان کی رحمتوں کو سلام. تیری توفیق سجدوں میں مصروف ہوں، تیری توفیق سجدوں میں مصروف ہوں، تیرا نظر کرم ہے جو معروف ہوں، تیری توفیق سجدوں میں مصروف ہوں، تیرا نظر کرم ہے جو معروف ہوں. میرے مالک تیری عظمتوں کو سلام، ماہ رمضان کی رحمتوں کو سلام، ماہ رمضان کی رحمتوں کو سلام. میں گنہگار ہوں، میں خطاوار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں خطاوار ہوں، پھر بھی رحمت کا تیری طلبگار ہوں، پھر بھی رحمت کا تیری طلبگار ہوں. تیری بخشی ہوئی نعمتوں کو سلام، ماہ رمضان کی برکتوں کو سلام، رحمتوں کو سلام، عظمتوں کو سلام. اب کے رمضان میں اتنی توفیق دے، جگمگانے لگے روح کے آئینے. اب کے رمضان میں اتنی توفیق دے، جگمگانے لگے روح کے آئینے. نور پرور ساعتوں کو سلام، ماہ رمضان کی رحمتوں کو سلام. نور پرور ساعتوں کو سلام، ماہ رمضان کی رحمتوں کو سلام. مجھ کو حافظ بنا اپنے قرآن کا،
میں محافظ بنوں تیرے فرمان کا، مجھ کو حافظ بنا اپنے قرآن کا، میں محافظ بنوں تیرے فرمان کا، ہر قدم پر تیری رفعتوں کو سلام، ماہ رمضان کی رحمتوں کو سلام، راحتوں عظمتوں برکتوں کو سلام، ماہ رمضان کی رحمتوں کو سلام۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان کی رونقیں۔ پروگرام میں فی الحال وقت ہے ایک وقفے کا، ہم جلد لوٹتے ہیں۔ ماہ رمضان آیا، 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 ماہ رمضان آیا۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا بےحد خاص پروگرام رمضان کی رونقیں۔ رمضان المبارک تقوی کا مہینہ ہے، اور روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو، ہم متقی پرہیزگار بن جائیں۔ ناظرین، تقوی کی تربیت کے اس خاص مہینے میں ہر مسلمان کو اپنا جائزہ ضرور لینا چاہیے، اور نیکیوں کے اس موسم بہار میں دل کی دنیا روشن کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ تو آئیے سنتے ہیں یہ خوبصورت قوالی۔ جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، جھولی میری یا یادگار مدینہ، جھولی میری یادگار مدینہ، ہم کو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، بھر دو جھولی محمد، بھر دو جھولی یا محمد، بھر دو جھولی، بھر دو جھولی، تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، کوئی بھی دل سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا، بھر دو جھولی میری یادگار مدینہ، بھر دو جھولی میری یادگار مدینہ، بھر دو جھولی میری یادگار مدینہ، بھر دو جھولی میری، تم زمانے کے مختار ہو یا نبی، تم زمانے کے مختار ہو یا نبی، بے کسوں کے مددگار ہو یا نبی، بے کسوں کے مددگار ہو یا نبی، سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو، سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو، تم غریبوں کے غمخوار ہو یا نبی، بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، بھر دو جھولی میری، یہ ہے مخالف زمانہ کدھر جائیں ہم، ہے مخالف زمانہ کدھر جائیں ہم، حالت بے کسی کس کو دکھلائے ہم، حالت بے کسی کس کو دکھلائے ہم تمہارے بھکاری ہیں یا مصطفیٰ، ہم تمہارے بھکاری ہیں یا مصطفیٰ، کس کے آگے بھلا ہاتھ پھیلائے ہم، بھر دو
ستارہ اس کی قسمت کا چمکا ستارہ جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی اس کی قسمت کا چمکا ستارہ جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی زندگی بخش دی بندگی کو زندگی بخش دی بندگی کو آبرو دین حق کی بچا لی ہو آبرو دین حق کی بچا لی ہو ارے وہ محمد کا پیارا نواسا وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹا لی وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹا لی تو ناظرین، یہ تھا رمضان کی رونقیں کا آج کا ہمارا بے حد خاص ایپیسوڈ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ آج وقت سحر 3 بجے ہمارے خصوصی پیشکش سحری ٹائم دیکھنا نہ بھولیں، اس وعدے کے ساتھ کہ کل ایک نئے شہر کے ساتھ پروگرام رمضان کی رونقیں میں آپ سے پھر روبرو ہوں گے۔ تو اپنی میزبان ہنا زبیر اور رمضان کی رونقیں کی ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو۔ آداب۔ ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔